إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قابل احترام سننے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید 18ویں پارے سورۃ النور، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ النور یہ مدینے میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ نور کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں، اور اس سورہ کا نام سورۃ النور اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو یہاں سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ النور اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ وہ جب بھی کسی غزوے پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، اور جس بیوی کے نام کا قرہ نکل آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے۔ غزوہ بنی المصطلق میں قرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ غزوے سے واپسی پر ایک مقام افک پر قافلے نے پڑاؤ کیا، اور وہاں سے جب قافلہ کوچ کر گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا تھا، وہ ہار گم ہو جاتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس ہار کی تلاش میں نکل جاتی ہیں، اور قافلے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اونٹ کی ہودج میں موجود ہیں یا نہیں موجود۔ قافلہ وہاں سے کوچ کر جاتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قافلے کے پیچھے سے آتے ہیں، اور قافلے والوں کی اگر کوئی گری پڑی چیز رہ جائے تو وہ ساتھ لے آتے ہیں۔ وہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ پہچان لیتے ہیں، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ چکے تھے۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنی سواری بٹھا دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہوتی ہیں، اور سوار ہو کر وہ صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہ سواری کی نکیل تھامے۔ قافلے والے وہ جب اس طرح پیچھے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتا دیکھتے ہیں
تو وہ ان میں چونکہ قافلے میں منافقین بھی ہوتے ہیں، تو منافقین اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس طرح صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے سے آنا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ الغرض وہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان طرازی کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات سے بے خبر ہوتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب سفر سے واپسی پر گھر پہنچتی ہیں تو وہ اپنی میکے چلے جاتی ہیں، اپنی ماں کے گھر چلے جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی اپنی باندی سے مشورہ کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اگر پسند کریں تو ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کہیں اور آپ کا رشتہ کرا دیتے ہیں، کہیں اور آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ باندی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں اس کے علاوہ کوئی برائی نہیں دیکھی کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی برائی عائشہ رضی اللہ عنہا میں نہیں دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کشمکش میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خیریت دریافت کرنے، وہ بیمار ہوتی ہیں، ان کی صحت دریافت کرنے جو ہے ان کے میکے جاتے ہیں، اور میکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ بتا، اگر تجھ سے کوئی برائی ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر بھی مجھے بتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھ سے برائی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ کا کام سرزد ہوا ہے، تو آپ سب میرا یقین کر لیں گے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوا اور اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوا، تو آپ میں سے کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا۔ میں تو آپ کو وہی جواب دوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنے بچوں کو دیا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر کروں گی اور بہترین صبر کروں گی، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کے تصفیے میں میری مدد کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ یہ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان پر وحی کی کیفیت آتی ہے، اور یہ سورہ نور کی آیاتوں کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، جس میں فرمایا کہ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ بہرحال اس سورہ میں اسی رکوع میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان ترازی کی گئی تھی یہ سراسر بہتان تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے اپنے متعلق یہ امید نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق قرآن میں آیاتوں کا نزول کرے گا،
اور قرآن میں میری پاک دامنی کی آیاتیں ہوں گی، اور میرے متعلق جو ہے وہ ہر قرآن کا قاری وہ یہ آیاتیں پڑھے گا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول کوئی خواب دیکھ لیں گے یا اللہ کے رسول کو الہام ہو جائے گا اور میرا جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ صاف ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی اپنی کتاب میں دی، اور قیامت تک آنے والا ہر قرآن کا قاری وہ جب بھی قرآن پڑھے گا، وہ جب بھی سورۃ النور پڑھے گا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دے گا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک پاک دامن خاتون تھیں، ایک با حیا اور با کردار خاتون تھی، اور اللہ رب العزت کی ولیہ تھیں۔ اس بات کی گواہی ہر وہ انسان جو قرآن میں سورۃ النور کی تلاوت کرے گا وہ اس کی گواہی دے گا۔ اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے مکمل قوانین وضع کر دیے، جس میں اس سورہ کے آغاز میں بیان فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا ان میں سے ہر ایک کو تم 100 درے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور تمہیں ذرا بھی ان پر رحم نہ آنا چاہیے اللہ رب العزت کے اس قانون کو ان پر لاگو کرنے میں، اس قانون کو ان پر نافذ کرنے میں، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور فرمایا جب تم ان کو 100 درے مار رہے ہو تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کمرے میں کسی کونے کھانچے میں ان کو 100 کوڑے یا 100 درے تم مارو، بلکہ تم جو ہے وہ ایک مومنوں کی جماعت کے سامنے ان کے ساتھ یہ عمل کرو کہ ان کو جو ہے ان کے گناہ کی وجہ سے، جو انہوں نے زنا کا گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو 100 کوڑے یا 100 درے جو ہے وہ مارو۔ آپ دیکھیں یہ بتایا سزا ہے ایک زانیہ عورت کی اور ایک زانی مرد کی، اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو ان کو جو ہے یہ حد ہے ان پر کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے مارے جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے، ان کو جو ہے وہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانی مرد وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت یہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرتی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ کسی زانی سے نکاح کریں یا کسی مشرک سے نکاح کریں، مومنوں پر اللہ رب العزت نے یہ بات حرام کی ہے۔ اب قوانین وضع کر دیے گئے اس حوالے سے جو تہمت ترازی یا بہتان ترازی کی جاتی ہے خواتین کے اوپر، اس حوالے سے قانون وضع کیے گئے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں زنا کی اور پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، تو فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، تم ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ 100 درے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر زندگی بھر ان کی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا اور اسلامی قوت اور اسلامی نظام موجود ہے تو اس میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں۔ اب یہ قوانین اللہ رب العزت نے وضع کر دیے تھے غزوہ بنی المستلق کے بعد، کہ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور پھر وہ کہیں کہ جی کوئی گواہ نہیں ہے میرے علاوہ، یعنی میں کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتا، میں نے دیکھا ہے اور میں ہی گواہ ہوں
کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو فرمایا پھر وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا عورت اگر پھر بھی انکار کرتی ہے اس کی قسم کھانے کے بعد، تو وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، تو عورت سے یہ چیز عذاب کو ہٹا سکتی ہے یا حد کو ختم کر سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ وہ بھی اللہ کی قسم کھائے اور وہ کہے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ یہ عورت کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے۔ تو یہ قوانین اللہ رب العزت نے جو ہے پھر اس کے بعد وضع کیے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ اسلام میں حیا کا تصور، تو حیا سے متعلق جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول و ضوابط ہیں، وہ اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں اپنی کتاب کے اندر بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ بیان کر دیے۔ آپ دیکھیں یہ بھی حیا ہے، حیا کا سب سے پہلا تعلق وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا جز بتایا ہے، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان جو ہے الحیاء بضع و ستون شعبہ، کہ حیا جو ہے اس کے 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ ایمان کے ایک شاخ ہے، ایمان سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ اور آپ دیکھیں جو حیا سے متعلق قوانین وضع کیے گئے، اس میں اس سورہ میں جو آپ کو قوانین ملیں گے اس میں پردے سے متعلق قانون ہے، جیسا کہ اس سورہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا۔ پہلے دیکھیں آپ مردوں سے خطاب ہے، پہلے مردوں کو کہا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس سب سے باخبر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر مومنہ خواتین کو حکم دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، دیکھیں یہ حکم صرف مردوں کو نہیں ہے، یہ حکم خواتین کو بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس میں عورتوں کے حوالے سے زیادہ تفصیل ہے، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کی چیزوں کو، ماں سوائے اس کے جو ظاہر ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، فرمایا کن سے ان کا پردہ نہیں ہے، ان کا پردہ اپنے خاون سے نہیں ہے، او آبائہن، اپنے والد سے ان کا پردہ نہیں ہے خواتین کا، او آباء بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ سے ان کا یعنی سسر سے پردہ نہیں ہے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں سے ان کا پردہ نہیں ہے، او ابناء بعولتہن، اپنے خاوند کے لڑکوں سے ان کا پردہ نہیں ہے، خاوند کے جو بیٹے ہوتے ہیں، جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ فرمایا او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں سے ان کا پردہ نہیں ہے، او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بچوں سے یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے، او بنی اخواتہن، بھانجوں سے پردہ نہیں ہے، او نسائہن، اور اپنی جیسی عورتوں سے ان کا پردہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں جو ہے بتا دیا کہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام رشتوں سے جو ہے وہ پردہ ہے، تمام کے تمام رشتے، مثال کے طور پر اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے ماموں سے پردہ نہیں ہوتا، چچا سے پردہ نہیں ہوتا، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دادا دادی سے دادا سے پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے وہ نانا سے پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح بھائیوں سے پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے وہ سسر سے پردہ نہیں ہوتا، اور بھتیجوں اور بھانجوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین وضع کیے، قرآن میں بھی قوانین موجود ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کی وضاحت کی، جیسے کہ دیور اور جیٹھ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور اور جیٹھ یہ موت ہے، موت۔ کتنے خطرناک الفاظ ہیں کہ دیور اور جیٹھ یہ موت ہیں۔ ہم نے ہندوؤں کو دیکھا اور ان سے اخذ کیا،
یہ کلچر معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ جی بھابھی یہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، اور دیور بھابھی کے لیے بچے جیسا ہوتا ہے، اور اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے کہ بھابھی وہ دیور کے لیے موت ہے اور دیور بھابھی کے لیے موت ہے، دیور ہو یا جیٹھ ہو دونوں موت ہیں۔ اسلام نے قوانین وضع کر دیے پردے کے، اب جو ان قوانین کو پامال کرے گا وہ حیا کو بھی پامال کرے گا، اور بے حیائی اس گھر سے یا اس جگہ سے پروان چڑھے گی جہاں پر حیا کے اصولوں میں اولین اصول جو پردے کا اصول ہے اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، حیا کے اصولوں میں اولین اصول وہ پردہ ہے، کہ جب آپ پردہ نہ ہو تو پھر بے حیائی سب سے پہلے پروان چڑھتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا کی اس قدر اہمیت ہے، فرمایا جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے مرضی کرو، پھر جو چاہے مرضی کرو، پھر تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ حیا کے بارے میں آپ دیکھیں بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جانوں سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں فرمایا سب سے پہلی بات کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سب سے پہلی چیز بتائی کہ جب بات کرو تو سچ کہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں میں جو ہے وہ استعمال نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو پھر جو چاہے مرضی کرو۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا کا تعلق یہ ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے حیا کا تعلق، کہ جب ایمان ہوتا ہے تو حیا ہوتی ہے، اور جب ایمان نہیں ہوتا تو حیا نہیں ہوتی۔ ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بے حیا بھی ہوتا ہے، ایک بدعتی جو بدعت کرتا ہے وہ بے حیا بھی ہوتا ہے، کہ وہ حیا نہیں کرتا کہ اس کا پیدا کرنے والا رب کون ہے، وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے تو وہ بے حیا ہے۔ وہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول نے سنتوں کو وضع کیا، ہمارے لیے دین اسلام کے اصول و ضوابط وضع کیے، ہمارے لیے دین اسلام کے پیغامات ہم تک پہنچائے، اب وہ دین میں نئی نئی چیزیں نکال کر ایک بے حیائی کا ہی ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس ایک خوبرو جوان تھے، اور نہر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، یوم النحر کے دن قبیلہ خسیم کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی، اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ٹھوڑی سے پکڑا اور اس کا منہ اس طرف پھیر دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ خاتون دیکھ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ٹھوڑی سے پکڑا اور ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ تمہاری طرف نہ دیکھے، یعنی یہ آپ کہیں کہ آنکھوں کے ذریعے، یہ صحیح مسلم میں وہ روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، کانوں سے بھی زنا ہوتا ہے، زبان سے بھی زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا وہ بے حیا دیکھنا ہے، یعنی بے حیائی کا دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ بری اور لغو باتوں کا سننا یا بےہودہ باتوں کا سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور بری بات یا بےہودہ بات زبان سے نکالنا یہ زبان کا زنا ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ پھر جو ہے وہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تو زنا صرف جو ہے وہ ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا، زنا کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ہر قسم سے زنا کی وہ ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔
اسلام دین حیا کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا اخلاق وہ حیا ہے، اسلام کا اخلاق یہ شرم ہے، اسلام کا اخلاق یہ باحیا ہونا ہے، یہ اسلام کا اخلاق ہے۔ یعنی اسلام کا ماننے والا وہ باحیا ہوگا، اسلام کا ماننے والا وہ بے حیا نہیں ہوگا، اسلام کا ماننے والا وہ باکردار ہوگا، وہ بد کردار نہیں ہوگا، اسلام کا ماننے والا۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ ہمارے لیے اپنی ان مجلسوں کے سوا، یعنی ہمارے لیے اس طریقے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بات سے یعنی مکر رہے ہو کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، راستے کا کیا حق ہے؟ ہم بھی راستوں میں چلتے ہیں، گزرتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، کہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو راستے کا حق کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نظر جھکانا یہ راستے کا حق ہے، کہ تم راستے میں اگر کھڑے ہو تو نظر جھکا کے رکھو، یہ حق ہے راستے کا۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے راستے میں اس کو ہٹاؤ، سلام کا جواب دو اگر کوئی تمہیں سلام کرے، اور راستے میں اگر کھڑے ہو تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ آپ دیکھیں انسان کو بتایا کہ اگر تو ایک راستے میں ہے تو تیرے اوپر اولین ذمہ داری یہ ہے تجھ پر کہ تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھ۔ آپ دیکھیں آج نظروں کی حفاظت نہ ہونا یہ کس قدر عام ہے، کس قدر عام ہے کہ معاشرے کے اندر ایک خاتون اگر گزر رہی ہو تو سارے مردوں کی نظریں اس خاتون کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ جی وہ پہلی نظر معاف ہے، ہم نے دوسری نظر ڈالی ہی نہیں، پہلی نظر میں ہی وہ اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں دوسری نہیں ڈالی، پہلی نظر معاف ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پہلی نظر جو خطا سے پڑ جائے، جو غلطی سے پڑ جائے وہ معاف ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ سبزی والے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، پرچون والے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اسی طرح جو ہے وہ کپڑے والے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، عورت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح اس سے گفتگو کرے اور اس طرح میٹھے میٹھے انداز میں گفتگو کرے۔ ایک عورت کا بہترین اخلاق یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم انسان سے، کسی غیر محرم مرد سے وہ نرمی سے گفتگو نہ کرے، یہ اس کا بہترین اخلاق ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد سے، خواہ وہ کوئی کپڑے والا ہو، خواہ وہ کوئی سبزی والا ہو، خواہ وہ اس کا دیور جیٹ ہو، خواہ وہ اس کا کوئی شوہر کا چچا ہو، شوہر کا ماموں ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس سے نرمی سے گفتگو نہ کرے۔ اور یہی حکم اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ دیکھیں پردوں کے اصول و ضوابط آج کس قدر پامال کیے جاتے ہیں کہ جی شوہر کا چچا ہے اس سے جی پردہ نہیں کیا جا رہا، شوہر کا ماموں ہے اس سے پردہ نہیں کیا جا رہا، چچا زاد بھائی جس کو فرسٹ کزن کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے پردہ نہیں کیا جا رہا، ماموں کا بیٹا اس سے پردہ نہیں کیا جا رہا، پھپھی کا بیٹا اس سے پردہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ کس قدر عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہاں سے ہم اپنے گھروں اور اپنے خاندان کے اندر جب ان پردوں کے حدود و قیود کو پامال کرتے ہیں، غیر محرم کزنوں کے ساتھ، جو غیر محرم کزن ہیں ان سے جب ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جب ان سے فرینک ہوتی ہیں تو لا محالہ وہ باہر جا کر کالجز اور یونیورسٹیز میں پھر جا کر پھر وہ غیر محرم دوسرے مردوں سے بھی فرینک ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ کو 14 فروری کو آپ جو سنتے ہیں کہ جی ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن ڈے کا تصور تو اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا سرے سے۔ جو اسلام مرد کو کہتا ہے آنکھیں نیچی رکھو، جو اسلام عورت کو کہتا ہے آنکھیں نیچی رکھو، جو اسلام کہتا ہے جس طرح صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آتا ہے نا ایاکم والدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ یہ کون سی عورتیں؟ غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ جو اسلام کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ شدید ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نظر کی حفاظت یہ زبان کی حفاظت سے زیادہ شدید ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس سے کوئی خاتون گزرے تو اپنی نظریں جھکا لیا کرو۔ جو اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، وہ اسلام بھلا ہمیں کسی لڑکی پہ فدا ہونے دے گا؟ وہ اسلام ہمیں کسی لڑکے پہ فدا ہونے دے گا جو اسلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے؟
جو اسلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں اگر کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جائے، کوئی غیر محرم لڑکی سامنے آ جائے، تو جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس سے محبت اور اس پر فدا اور یہ سارے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آج سب سے زیادہ بے حیائی کا ماحول کریٹ جو ہو گیا ہے، اس میں بڑا کردار ہمارے یہ موبائل فونز کا ہے، یہ جو اسمارٹ فونز ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے سیلفیاں کھینچی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سچا، چلیں یہ بہت ساری قرآنی آیات اور حدیث بھی سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن ایک سچا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ آپ یقین کریں، میرا ایک بڑا اچھا، یہ کہہ لیں کہ کولیگ تھا میرے ساتھ، ایک ہم اس وقت، میں بھی جاب کرتا تھا اس وقت، وہ میرے ساتھ جاب کرتا تھا۔ وہ موبائل سے نا تصویریں کھینچتا تھا، اپنی بھی اور اپنی وائف کی بھی، اور نازیبا تصویریں بھی تھیں جو اس کی وائف کے ساتھ تھیں۔ اس کے کسی دوست نے وایا وایا جس سے اس کی بغض ہو گیا تھا یا دشمنی ہو گئی تھی، اس کا موبائل خریدا، اور اس موبائل کو خریدنے کے بعد اس کی وہ تصویریں، آج کل تو سافٹ ویئر ہیں ڈسک ڈگر اور دوسرے سافٹ ویئر ہیں جو پرانی تصویروں کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں موبائل سے، چاہے آپ ڈیلیٹ بھی کر چکے ہوں، تو وہ تصویریں نکالی اور اس کو فیس بک پر وائرل کر دیا۔ کس قدر ذلت کا سامنا ہوا! دیکھیں، میں اس کی بنیاد جب سوچ رہا تھا کہ بنیاد کہاں سے ہوئی، سب سے پہلی بنیاد ہوئی کہ وہ مرد بے حیا ہو گیا، بے حیا ہوا، اس نے حیا کو پامال کیا، اپنی بیوی کے ساتھ نازیبا تصویریں بنائیں۔ ہاں، وہ تصویریں نہ بناتا تو اس کا حیا تھا، لیکن تصویریں بنائی، وہ بے حیا ہوا۔ پھر تصویر بنانے کا گناہ وہ الگ ہوا اس سے، اور پھر اس کا وائرل ہو جانا اور پھر پوری دنیا کا دیکھنا، پھر تو وہ رو رہا تھا جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو انسان اپنے پیر پر کلہاڑی خود مارتا ہے جب وہ ان ساری اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو جو ہے وہ پامال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لی جائے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، جب ایک چیز اٹھ جائے تو سمجھ جاؤ دوسری بھی اٹھ گئی ہے۔ یعنی جب حیا نہ رہے نا تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا، اور جب ایمان نہ ہو تو پھر حیا بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی حدیث آ رہی ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ آنکھ کا زنا حرام اشیاء کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بےہودہ بولنا ہے، اور نفس یہ تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنے بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو اسے تلوار کی دھار سے مار دوں۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یعنی میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھوں تو میں اسے تلوار کی دھار سے مار دوں، تو صحابہ نے تعجب کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تو غیرت ہے، اور غیرت مند ہیں، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں خلوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آج کل دفاتر میں یہ چیز کتنی عام ہے کہ مرد اور عورت، ابھی میں ایک جگہ ڈپلیکیٹ سم نکالنے گیا ایک فرنچائز میں، تو سناٹا فرنچائز ہے، ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو اس کا تیسرا وہ شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے اس بات کو پایا ہے۔ یہ وہی حدیث آ رہی ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے اس بات کو پایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ صحیح بخاری کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلاح کے لیے جاتے ہوئے صحابیات کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اختلاط ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں خواتین سے فرمایا
کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا جو ہے یہ مناسب ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے وہ روایت ہے کہ اسلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ راستوں کے کناروں پر چلو تاکہ تمہارا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اور آج ہمارے بازار، ہمارے شاپنگ مالز، ہمارے سپر اسٹورز وہ مرد و زن کے اختلاط سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ تو سپر اسٹور اور شاپنگ مال تو اپنی جگہ، ہمارے معاشرے کی شادیاں، شادی بیاہ وہ مرد و زن کے اختلاط سے بری ہوئی ہیں۔ تو حیا تو مکمل طور پر پامال ہو گئی، اور حیا کہاں سے آئے گی جب ایمان نہیں ہوگا؟ جیسا کہ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ ساتھی ہیں، ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا، اور اگر دوسرا نہیں ہوگا تو پہلا نہیں ہوگا، یعنی لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ حیا ہوگا ایمان ہوگی، ایمان ہوگا، اور ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے۔ تو آج حیا کا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی ایک عورت وہ آج ایک شو پیس بن کر رہ گئی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز بیچنی ہے جس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی شیونگ بلیڈ بیچنا ہے جس کا عورت جو داڑھی شیو کرنے والا بلیڈ، اس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے بھی عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پالش کی ڈبی بیچنی ہے، اس کے لیے بھی عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی عورت کو جو ہے وہ نیم برہنہ کر کے جو ہے وہ اشتہار کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی تھی، اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو ایک حیا والا کردار دیا، اس کو کہا وقرن فی بیوتکن، تو اپنے گھر میں قرار سے بیٹھی رہے۔ مرد کو کہا کہ والوالدات یرضعن اولادہن، آگے بتایا کہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ مرد کو کہا تیرا کام ہے کہ تو ان کے کھانے پینے کا اور ان کے کپڑے کا بندوبست کرے گا۔ عورت کو کہا تو اپنے بچوں کی کفالت کر، اپنے گھر میں قرار سے بیٹھی رہے، تو گھر کو سنبھالنے والی بن۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم نے جب ان سارے اصول و ضوابط کو پامال کیا، مرد کیا بنے؟ مرد گھروں کی زینت بنے۔ عورت کیا بنی؟ عورت اشتہارات اور بازاروں کی زینت بنی۔ عورت کیا بنی؟ عورت جو ہے وہ دفاتر کی زینت بنی۔ مرد کیا ہے جی؟ مرد گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، مرد بچے سنبھال رہے ہیں، عورت کمائیاں کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں آج عام ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اخبارات، سوشل میڈیا، نیوز چینلز یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپ کو ہر جگہ ناجائز تعلقات کی خبریں ملیں گی، یہ 14 فروری ہو یا 8 مارچ ہو، آپ دونوں کا موازنہ کر لیں۔ 14 فروری کو آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایک غیر محرم مرد کے ساتھ ایک لڑکی کو تعلق کے لیے کہا جاتا ہے یہ دن ہے، اس دن تو اس کو پروپوز کر، اور ایک غیر محرم خاتون کے لیے ایک مرد کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دن ہے جی تو آج اس خاتون کو جو ہے پروپوز کر، اور یہ تیری ویلنٹائن ہو جائے گی اور تو اس کی ویلنٹائن ہو جائے گا۔ حالانکہ سراسر ایک غیر اسلامی رسم جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اسلام نظروں کی حفاظت کا کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھو، اگر نظر آ جائے تو نظر جھکا لو، جو اسلام یہ کہتا ہے کہ خطا سے نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہ ڈالنا، جو اسلام یہ تعلیمات ہمیں دیتا ہے، بھلا ایسی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر کیسے ہم کسی لڑکی کے اوپر فدا ہو سکتے ہیں، یا کیسے کوئی لڑکی کسی مرد کے اوپر فدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسے، اگر ہم اصول و ضوابط کو فالو کریں گے، اگر ہم اصول و ضوابط پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن مسائل تو وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہم اس اصول و ضوابط کو پامال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے رستے کے درمیان میں چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے رستے کے کنارے کنارے چلنا مناسب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ دیکھیں صحابیات کچھ اس طرح تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ دیوار سے چپک کر چلنے لگی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے، دوپٹے وغیرہ دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔ اس قدر انہوں نے اس عمل پر، اس حکم پر جو ہے وہ عمل کیا، اس قدر عمل ہوا۔ اور آپ دیکھیں یہ تمام بے حیائی کی چیزیں آج جو ہے وہ مغرب سے لی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے وہاں جو بے حیائی ہے اس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بے حیائی کو روشن خیالی کہنے والے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ آج عورت، اب مارچ کا مہینہ آ رہا ہے، 8 مارچ کو جی کیا ہے جی؟ یہ عورت ڈے ہے۔ عورت پلے کارڈ اٹھائے گی، پلے کارڈ ہوں گے اس کے ہاتھ میں کہ جی موزہ نہیں ڈھونڈ کے دوں گی میں تمہارا، میں کیا کروں گی، میں مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہیں، یہ پلے کارڈ ہوں گے۔ بڑے عجیب قسم کے پلے کارڈ جو قابل بیان بھی نہیں ہے۔
اس قسم کے پلے کارڈ، یہ ساری چیزیں جو عورت آج بے حیائی کے نام پر آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ عورت خود بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر آج بھی یہ عورت اور یہ مرد، آج بھی یہ معاشرہ اسلامی نظام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ خواتین کی عزتیں پامال ہونے سے بچ جائیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، مرد و زن اپنے اپنے تئیں جو ہے وہ پردے کا اہتمام کریں، اپنے اپنے تئیں حیا کے اصول و ضوابط کا اہتمام کریں۔ تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر قسم کی جو آج برائی پھیل رہی ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیاں جو آج پروان چل رہی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جہاں حیا کے اصول و ضوابط، قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کو پامال کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے یہ ہر قسم کی یہ جو برائیاں ہیں یہ جنم لیتی ہیں، اور نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج آپ کو یہ کیس سننے کو ملتے ہیں کہ جی انڈیا میں جو ہے وہ ہر 1 گھنٹے میں جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہو جاتا ہے ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو آج پھیل رہی ہیں فورن کنٹریز کے حوالے سے، یو کے حوالے سے یا امریکہ کے حوالے سے یا دیگر کنٹریز کے حوالے سے کہ جی ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ساری وجوہات آپ کو پیچھے ایک ہی نظر آئیں گی کہ ایمان نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ اور اگر ایمان ہے حیا نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ حیا ہوتی ہے، اور جو آج کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے ہاں بھی حیا کے اصول و ضوابط کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے بڑے بڑے مفتی وہ خواتین کے آمنے سامنے بیٹھ کر اس طرح انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں گویا اسلام نے ان کو اجازت دی ہے کہ غیر محرم عورت کے پاس بیٹھو۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی بیان کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غیر محرم عورت کو دیکھو تو اپنی نظریں جھکا لو۔ تو بھلا کیسے اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اسلام کی ترویج کے نام پر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں؟ بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آیا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے حدیث بیان کی کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند قرآن و حدیث کے دلائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔